اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و مکرم بندگان خدا، بندگان توحید، فرزندان توحید، آپ سب کی خدمت بابرکت میں آج کی پرمسرت شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اپنی جانب سے، آپ تمام لوگوں کی جانب سے بارگاہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج کی عبادتوں میں حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ اور چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ اور ان کی خاص عنایات کی ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کی آج کی شب کی عبادات کی قبولیت کے لیے وسیلہ قرار پائیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ جو شب ہے، یہ شب بڑی مقدس اور بڑی ہی باعظمت شب ہے کہ جسے شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو 3 شبوں کو شب قدر کہا گیا ہے، شب 19، شب 21 اور شب 23، یعنی 19، 21 اور 23 تاریخ کی جو شب ہوتی ہے اسے شب قدر کہا جائے، لیکن آج کی جو شب ہے جسے شب 23 کہتے ہیں، جو ہم لوگوں نے 22 رمضان المبارک کا دن گزارا اور شب 23 میں ہم داخل ہوئے ہیں، تو یہ شب احتمال قوی کیا جاتا ہے کہ یہی شب قدر ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس شب میں ہم سب کو حکم دیا گیا، اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو آج کے دن کچھ اعمال کے لیے ہدایت کی ہے کہ ان اعمال، ان نمازوں اور ان ادویات کو اور ان سورہ قرآنی کو تلاوت کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے مقام کو بلند تر کیا جائے اور اپنے روحانی اور معنوی مراتب کو بلند کیا جائے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے آج کے دن کی جو تاکیدات کی ہیں، ان تاکیدات میں غسل کرنا، آج کی شب کا غسل غروب کے وقت سے، یعنی مغرب کے وقت تقریباً جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اسی غسل سے نماز مغرب ادا کی جائے۔ یوں تو یہ غسل نماز فجر تک اس کا وقت رہتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اول شب میں کیا جائے تاکہ اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین بجا لائی جائے۔ اس غسل کا ثواب کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی یہ غسل شب قدر جس کا کرنا مستحب ہے، اور جو بھی شریعت میں غسل مستحب ثابت ہیں، ان کے بعد ہمیں وضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس وضو کو کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ گویا وہ ابھی شکم مادر سے تولد ہوا۔ اب آپ بتائیے یہ موقع کہاں ملتے ہیں اور کن کے وسیلے سے دنیا میں ملتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی ہستیاں نہیں ملیں سوائے آل محمد کے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہو کہ تم لاکھ گناہ کر چکے ہو، لیکن اگر صدقے دل سے توبہ کر کے ہمارا وسیلہ لے کے بارگاہ خدا میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے تو خدا تمہیں معاف کرے گا انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔ تو غسل کرنا، اور اس غسل کے بعد پھر 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے 2 رکعت بجا لائیں گے۔ نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی 7 مرتبہ تلاوت، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی 7 مرتبہ تلاوت کریں گے، اور نماز فجر کی طرح سے نماز کو تمام کر دیں گے، اور اس کے بعد اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو شب قدر ہے یہ اس مہینے میں ہے جو سب سے افضل مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا سب سے افضل مہینہ ہے کہ جسے ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا اسے سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کو کہا گیا ہے سید الایام، کیا بہترین موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب سے عظیم مہینے کے اعمال، سب سے عظیم دن کی شب کو انجام دینے جا رہے ہیں۔
تو آج شب جمعہ بھی ہے، تو پروردگار عالم ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے گا. جیسا کہ ایک سوال بھی ہے، میں چاہتا ہوں جی کہ آپ جی کے جی نوجوان جی بھی ہیں اور کافی لوگ جی 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 آن لائن بھی سن رہے جی ہیں. ایک گمان ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر ہماری نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں یا ہم نہیں پڑھتے ہیں اس رات یعنی شب قدر کی رات میں ہم پڑھ لیتے تو میری ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، یہ گمان ہے یا کیا اس کی تھوڑا واضح کر دیں. اچھا، ہمارے ابوذر کنتوری صاحب کا سوال ہے کہ جیسے کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جو آج کے دن 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 6 دن کی نماز پڑھی جاتی ہے قضاء عمری کی، تو کیا اس نماز کو انجام دینے کے بعد 6 دن کی پورے سال کی نمازیں ہم سے ساقط ہو گئیں یا پورے سال کی ادا ہو گئیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں، علماء نے بتایا ہے کہ یہ آج کی شب 100 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. آج کی شب 100 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، 2 رکعت کر کے بجا لائیں. لیکن چونکہ علماء نے یہ راستہ نکالا کہ جس دور میں یہ راستہ نکالا گیا تھا اس دور میں کچھ لوگوں کو علماء نے دیکھا کہ بھائی نمازوں کو جو ہے قضا کرتے ہیں، لہذا اس لیے یہ راستہ ہمیں دکھایا کہ تم اپنی 100 رکعت کا نماز اپنی وہ 6 دن کی نماز قضا پوری کر کے 100 رکعت کا ثواب لے لو، اور ادھر جو تمہاری قضا ہیں اس میں سے 6 دن کی قضا گھٹا لو. تو ہماری صرف 6 دن کی ادا ہوتی ہیں، نہ کہ پورے سال کی. بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم ان 100 رکعت کو ادا کریں، لیکن ان 100 رکعت کے بجائے جب ہماری قضا ہے تو شرعی حکم ہے کہ جب تم پر کوئی واجب قضا ہے تو پہلے اسے بجا لاؤ. لہٰذا یہ اس کی بجا آواری ہے کہ جس کو ہم شب قدر میں بجا لاتے ہیں. البتہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ کرے کسی کی نماز قضا ہوگی، لیکن اگر کسی کی قضا ہے تو یہ 6 دن کی پورے سال کی کفایت نہیں کرے گی، بلکہ ان 6 دن کے بعد جو بھی اس کی گردن پہ قضا ہے اسے ادا کرنا ہوگی. صلوات پڑھیں بر محمد. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. تو اس مہینے کی بس فضیلت کے لیے 2-4 جملے. پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے آخر میں خطبہ دیا، جسے کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو آخر میں خطبہ دیا تھا وہ آخری دن جمعہ کا دن تھا. تو پیغمبر نے خطبہ دیا، خطبے میں لوگوں کو، مسلین کو جو نماز پڑھنے آئے تو ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم، کا تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے، وبالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ ہے. پھر فرماتے ہیں شہر هو عند اللہ کے افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کے بعد فرمایا ایامہ افضل الایام، جس کے ایام، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے. ولیالہ افضل اللیالی، اور جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں. والساعات افضل الساعات، اور جس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہے. پھر فرمایا ہوا شہر دعیت فیہ الی ضیافت اللہ، اور یہ وہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کے دسترخوان پر اللہ کی ضیافت کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے. پھر فرماتے ہیں وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کہتے ہیں کہ اور تمہیں اس مہینے میں اللہ رب العزت نے صاحب عزت، صاحب کرامت بنایا ہے. پھر فرماتے ہیں وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس رات میں، ان کی راتوں میں، اس مہینے کی راتوں میں تمہارا سونا عبادت ہے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں تمہارے کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس ماہ مبارک رمضان میں تمہاری کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہیں. بالخصوص جب افطار کرو اس وقت، بالخصوص جب سحر کا وقت ہو اس وقت، بالخصوص جب عبادتوں میں ہو اس وقت، بالخصوص جب تمہیں روزہ لگنے لگے. یہاں پر میں 2 منٹ لوں گا آپ حضرات کے، اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے، کہ اس میں ایک جملہ کہا گیا ہے وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہارا سونا بھی عبادت ہو. پوری دنیا میں کہیں جب کچھ کیا جائے تب اس کا اجر ملتا ہے. یہ بارگاہ الہی ہے کہ اس مہینے میں سو بھی جاؤ تب بھی اجر ملے گا، کا سونا بھی تمہارا عبادت بن جائے گا. اب مجھے کہہ لینے دیجئے بھائی ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہر بات میں اہل بیت نہ ہے تو ہم لوگوں کے یعنی گفتگو ہم لوگوں کی تمام نہیں ہوتی. کہا کہ سونا عبادت ہے. مجھے پوری تاریخ میں، پورے فضائل میں، پورے اعمال میں، تمام چیزوں کو پڑھنے کے باوجود صرف ہمیں 2 موقع ایسے ملے کہ جہاں سونا عبادت ہے. 3 موقع. ایک کہا جب واوضو ہو کے سو جاؤ پوری رات عبادت میں. دوسرے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں سویا جائے تو یہ بھی عبادت ہے.
تیسرا موقع مجھے وہ ملا کہ اگر کوئی شہر مقدس نجف اشرف میں سو جائے، کہاں نجف اشرف میں دیار امیر المومنین میں، یا یوں کہا جائے یا اللہ کے شہر میں سویا جائے، یعنی رمضان شہر یعنی مہینہ، یا اللہ کے شہر میں سویا جائے تو عبادت، یا امیر المومنین کے شہر میں سویا جائے تو عبادت، دو ہی موقع پہ عبادت ہے۔ تو یہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا صلی اللہ ربکم بالنیات صادقۃ، بس اللہ سے سوال کرو اپنی سچی نیتوں کے ساتھ، وقلوب طاہرۃ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ، کس لیے کہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوتہ وکتابہ، کہ اس مہینے میں اللہ تمہیں روزہ رکھنے والوں اور تلاوت کرنے والوں میں شمار فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا پیغمبر خاتم نے فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، کہا بدبخت ہے وہ، شقی ہے وہ کہ جو اس مہینے میں بھی اپنے کو نہ بخشوا پائے۔ آج اسی مہینے کی سب سے افضل رات ہے، آج کی رات اہل بیت کے وسیلے کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس طرح سے گڑ گڑا کے دعا کی جائے کہ پروردگار ہمارے گزشتہ گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کو معاف فرمائے، ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہم سب کو مزید اللہ کی اطاعت و بندگی توفیق عنایت فرمائے۔ بس آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج کی شب کی جو فضیلت ائمہ نے بیان کی ہے اس کو بیان کر دوں اور جلدی سے اعمال بتا دوں، اور تاکہ اعمال کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ حضرت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات میں اپنے اہل خانہ کو بیدار رکھتے تھے اور عبادت و دعا کی تاکید فرماتے تھے۔ پھر فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شخص شب قدر میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جو آج صدق دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرے گا اور آج کی رات عبادت میں گزارے گا، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں نیک اعمال کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں دعا رد نہیں ہوتی۔ کثرت سے ہمیں چاہیے کہ ہم سب دعا کریں مل کر، اور پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور مومنین کے لیے دعا کریں، بالخصوص مستضعفین جہان، مومنین ایران، حزب اللہ لبنان، اور جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار مظلومیت کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اور پروردگار عالم انشاءاللہ اس شب میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ آج کے جو اعمال ہیں وہ اعمال اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے ابھی ہم لوگ، وہ نماز کا طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں گے، اور اس کے بعد میں جب ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر یہ کچھ دعائیں ہیں کہ جسے قرآن مجید اپنے سامنے کھول کر رکھیں گے، جسے تلاوت کی جائے گی، ساتھ میں انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد میں قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں گے، اور اس کے بعد میں دعا کی تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد میں چہاردہ معصومین علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا واسطہ دے کر ان اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنا جائے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ آج کے اعمال ہیں۔ اس کے بعد جب ہم لوگ فارغ ہوں گے تو ہر شخص اپنے اعتبار سے دیکھے کہ پوری رات اگر وہ ست رکھتی ہے تو سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان کی تلاوت کرے، نماز نوافل یعنی یہ 100 رکعت نماز پڑھے، نماز تہجد پڑھے، دعائے جوشن کبیر پڑھے، دعائے توبہ پڑھے، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن والی دعا پڑھے، دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو سر پر رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق حاضر قرآن و بحق من
أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بمحمد 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 بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بعلي بن محمد 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 بعلي بن محمد
بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بمحمد بن علي 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 بحسن بن محمد 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 بالحجة القائم عليه السلام بالحجة قائم 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 عليه السلام